زینت الاسفیاء قدوۃ الکاملین حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم سب کے محسن ہیں۔ جب میں یہ لفظ بول رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ ایک دو گزارشات آپ کے حوالے سے عرض کروں۔ آپ حسینی سید ہیں، سرکار سید الشہداء امام علی مقام نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین، اور حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام محمد باقر، اور امام باقر کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی 13ویں پشت میں حضرت لال شہباز قلندر پیدا ہوئے۔ آپ کے بزرگ بغداد سے ہجرت کر کے مشہد آئے، اور مشہد سے ہجرت کر کے مروند آئے۔ مروند ایران میں ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نام تھا سید کبیر الدین ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہیں خواب میں حضور حیدر کرار شیر خدا کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے فرمایا کبیر الدین ابراہیم تیرے گھر جو بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام محمد عثمان رکھنا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام کس نے رکھا ہے؟ ویسے اصلی نام کیا آپ کا؟ ماشاءاللہ شاہ صاحب کو تو پہلے بھی پتا ہوگا، نوجوانوں سے کہوں گا حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام کیا ہے؟ محمد عثمان۔ یہ کس نے رکھا ہے؟ حضور حیدر کرار خواب میں ملے ہیں حضرت کبیر الدین ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، اور فرمایا تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام محمد عثمان رکھنا، جب اس کی عمر 384 دن ہو جائے تو اسے مدینہ منورہ لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا، اور پھر خلفائے راشدین کو سلام عرض کرنا، اور پھر حضرت عثمان غنی کے قدموں میں جا کے اسے پیش کرنا۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ تذکرہ اولیاء سندھ کتاب کا نام ہے، اور اس کے علاوہ کتاب کا نام ہے عبدہ، اس میں یہ بات موجود ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ بیٹا تو ابھی پیدا نہیں ہوا، تو پہلے کس طرح پتا ہے حضرت حیدر کرار کو کہ آپ آ کے خوشخبری دے رہے ہیں؟ تو واقعہ نہیں بیان کروں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ 12واں پارہ ہے، سورہ ہود ہے، اور آیت نمبر 69، 70، 71۔ فرشتے آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر، اور حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت بی بی سارہ وہ پردے کے پیچھے ہیں۔ فرشتے مبارک دیتے ہیں اے ابراہیم ہم آپ کو بشارت دینے آئے ہیں، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اسحاق۔ تو پردے کے پیچھے کھڑی مائی صاحبہ ہنسی ہیں، مسکرائی ہیں، ان کے ہنسنے کا ذکر قرآن میں ہے فضاحکت، فضاحکت، پھر وہ مسکرائیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اسحاق۔ بی بی صاحبہ نے کہا یا ویلتا آلد وانا عجوز، ہائے میں بیٹا جنوں گی جب کہ میں بوڑھی ہوں، اور میرے خامند ابراہیم بھی بوڑھے ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہم صرف بیٹے کی بشارت نہیں دینے آئے، ہم تو پوتے کی بھی بشارت دینے آئے۔ وہ جو بیٹا اسحاق ہے جب وہ جوان ہوں گے ان کے گھر جو پیدا ہوگا اس کی بھی بشارت دینے آئے ہیں۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ اسحاق کے بعد جو بیٹے ان کے آ رہے ہیں یعقوب، ان کی بھی بشارت دینے آئے ہیں۔ کیا وہ بچے ماں کے پیٹ میں آ چکے ہیں جن کی بشارت فرشتے دے رہے ہیں؟ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں نہیں آیا، فرشتے بتا رہے ہیں بیٹا ہوگا، جوان ہوگا، شادی ہوگی، پھر آگے اس کے گھر بھی بیٹا ہوگا۔ یہ علم غیب اللہ فرشتوں کو دے تو شرک نہیں،
یہ علم غیب اللہ نبیوں کو عطا کر دے، ولیوں کو تو شرک کیسے ہو گیا؟ دوبارہ کہہ رہا ہوں، سورہ ہود 12واں پارہ، سورہ ہود آیت نمبر 69، 70، 71، یہ پڑھ کے دیکھیں۔ بیٹے اور پوتے کی خوشخبری آیت نمبر 71 میں ہے۔ فرشتے تو نوکر ہیں نبیوں کے دروازوں کے۔ اگر نوکروں کا علم اتنا ہے، بتا رہے ہیں بیٹا ہوگا، پھر اس کے ہاں بیٹا ہوگا، پوتا ہوگا، آنے والے حالات کا علم فرشتے رکھتے ہیں، تو نبیوں کا علم کتنا ہوگا؟ اور جنہیں حضور فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی شہر کا دروازہ ہے۔ حضور حیدر کرار خواب میں ملے ہیں حضرت کبیر الدین ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کو، اور فرمایا تیرے گھر بیٹا ہوگا، اس کا نام رکھنا محمد۔ یہ نام کون رکھتے ہیں جی؟ نہیں، ویسے یہ نام کون لوگ رکھتے ہیں؟ جو اس نام کو پسند کرتے ہیں، جو اس نام کو پسند کرتے ہیں وہی رکھیں، جنہیں نام پسند ہی نہیں۔ دشمنوں کے نام پسند نہیں ہوتے، نام دوستوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، نام محبوبوں کے ہی پیارے لگتے ہیں۔ سید عثمان مروندی اور لقب ہے لال، یہ شہباز کس نے رکھا ہے نام؟ یہ سرکار سید الشہداء امام علی مقام نے عطا کیا۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، آپ کے والد گرامی کو حضرت وہ حاضر ہوئے تھے امام علی مقام کے مزار پر، کربلائے معلیٰ۔ حضرت کبیر الدین ابراہیم کربلائے معلیٰ امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے پیش ہوئے ہیں، سلام کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اس دوران انہیں زیارت ہوئی ہے امام علی مقام کی، اور آپ نے فرمایا مجھے رسول اللہ نے ایک شہباز عطا کیا تھا، وہ میں تیری گود میں دیتا ہوں۔ یہ آپ کا جو نام شہباز ہے، یہ بھی امام علی مقام کا عطا کیا ہوا ہے۔ لال، لال کیوں کہتے ہیں؟ آپ بڑے خوبصورت تھے، چہرہ بڑا سرخ و سفید تھا، جب آپ مسکراتے تھے یا کبھی جلال میں آتے تھے چہرے پہ لالی دوڑتی تھی۔ ایک اس وجہ سے لال کہتے ہیں۔ ایک سبب یہ تھا کہ ایک دن گود میں کچھ کنکریاں لے کے آپ سنگریزے لے کے ہلا رہے تھے، ایک مانگنے والا آیا، اس نے جولی پھیلائی، بھیک مانگی مجھے کچھ دیں، آپ نے وہ کنکریاں ہی اٹھائیں۔ اس نے کہا میں بھیک مانگنے آیا ہوں، کوئی لال دیں، کوئی پیسے دیں، کوئی دولت دیں، یہ کنکریاں میں کیا کروں گا؟ آپ نے کہا کنکریاں کب ہیں؟ یہ لال ہی ہیں، گود سے اٹھائی ہیں تو کنکریاں ہیں، پر بھکاری کو دی ہیں تو اللہ نے انہیں لال بنا دیا۔ آپ کی نگاہ سے پتھر لال بن جاتے ہیں، اس لیے بھی آپ کو لال کہتے ہیں۔ اور بھی کئی ماشاءاللہ وجوہات ہیں، حکمتیں ہیں جو محققین نے بیان کی ہیں، لیکن ایک آپ کا اور نام ہے، اس کی بھی تھوڑی سی تشریح کر دوں۔ لال شہباز قلندر کسے کہتے ہیں؟ اہل سنت کے عظیم محقق، مفسر قرآن اور استاذ العلماء حضرت قبلہ مفتی فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے قلندر کی شرحی تحقیق۔ اہل علم جانتے ہیں کہ جس ہستی کا میں نے نام لیا ہے، ان کی بہت ساری کتابیں، سینکڑوں کتابیں چھپ چکی ہیں۔ یہ مصنف کتب کثیرہ ہیں، روح البیان کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے، استاذ احیاء العلوم کا ترجمہ بھی کیا ہے، شاہ صاحب کے پاس احیاء العلوم کا ترجمہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا مصنف کتب کثیرہ ہیں مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی، ان کی کتاب ہے قلندر کی شرعی تحقیق۔ اس میں وہ فرماتے ہیں صوفی اور قلندر ایک ہی ہستی کے دو نام ہیں، اور ان میں عموم خصوص کی نسبت ہے، یعنی ہر قلندر صوفی ہوتا ہے لیکن ہر صوفی قلندر نہیں ہوتا۔ آگے لکھتے ہیں جہاں صوفی کی انتہا ہے اس سے آگے قلندر کی ابتدا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمایا نا، غوث کتب سب اراں اوریرے،
عاشق جان اگیرے ہو، غوث کتب سب اُراں اریرے، عاشق جان اگیرے ہو۔ یہی بات حضرت مفتی فیض احمد اویسی نے کلندر کے بارے میں لکھی ہے کہ ہر کلندر صوفی ہوتا ہے لیکن ہر صوفی کلندر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلندر کے لیے شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے۔ کلندر کا لفظ بولا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو شریعت کی پابندی نہ کرے، شریعت کا وہ پابند ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہستی ہیں حضرت لال شہباز کلندر، لوگ ان سے واقف نہیں، بلکہ ہم نے خود ان پہ ظلم کیا، اپنے بزرگوں پہ ہم نے ظلم کیا ہے کہ ان کا صحیح تعارف نہیں کروا سکے۔ حضرت لال شہباز کلندر اپنے زمانے کے بے مثال عالم تھے۔ آپ نے سیون شریف میں خود مدرسہ قائم کیا تھا، فقہ الاسلام، اور جب آپ ملتان میں تھے تو مدرسہ بہاؤالدین میں پڑھاتے رہے ہیں، تدریس کرتے رہے۔ صرف پر ناو پر آپ کی لکھی ہوئی کتابیں موجود۔ اب یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ علماء جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ صرف پر ناو پر کتابیں لکھنا یہ کس کا کام ہے؟ خالی عالم کا بھی کام نہیں، بڑے عالم کا کام۔ لسانیات کے آپ بڑے ماہر تھے، فارسی اور عربی کے بڑے ماہر تھے۔ نحو پر اور صرف پر آپ کی کتابیں اس دور میں مدرسوں کے اندر نصاب میں شامل تھی، پڑھائی جاتی تھیں آپ کی کتابیں۔ اور آپ فارسی کے بہت بڑے شاعر بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، درس نظامی مکمل پڑھے ہوئے تھے، بلکہ پڑھاتے تھے۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن حفظ کر لیا۔ حضرت لال شہباز کلندر حافظ قرآن تھے، قرآن مجید آپ نے حفظ کیا ہوا تھا، عالم تھے اور کتابیں بھی آپ نے لکھی۔ لیکن آپ کی جو وجہ شہرت ہے وہ آپ کی روحانیت ہے۔ آپ حنفی تھے، تقلید کرتے تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ آپ نے حاضری دی امام اعظم کے مزار پر، اس کے بعد بغداد شریف حضور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں حاضری دی تو حضور شہنشاہ بغداد نے فرمایا کہ محمد عثمان مروندی اب تم حج کرنے کے لیے جاؤ۔ یہ حضور غوث اعظم نے حکم دیا۔ تو حضرت لال شہباز کلندر پھر بغداد شریف سے چلے گئے عرب شریف، آپ نے مکہ شریف میں حج کیا، پھر گئے مدینہ شریف حاضری دینے، 11 مہینے مدینہ شریف میں رہے، دوسرا حج آ گیا ہے، پھر واپس آئے مکہ شریف دوسرا حج کیا۔ آج کل بعض لوگ جاتے ہیں نا عمرہ کرنے، مکے گئے عمرہ کیا، مدینہ شریف گئے، پھر واپس مکے میں آ کے دوسرا عمرہ کرتے ہیں۔ آپ گئے تھے حج کرنے اور 2 حج کر کے آئے۔ مدینہ شریف گئے، 11 مہینے مدینہ شریف ہی رہے، وہاں سے آپ کو حکم ملا ہے اس علاقے میں برِ صغیر میں آنے کا۔ تو مدینہ شریف سے واپسی پہ آپ نے دوبارہ حج کیا مکہ شریف، پھر واپس آئے مدینہ الاولیاء ملتان۔ اس وقت حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی موجود تھے۔ جب یہ 4 یار کا لفظ بولا جاتا ہے، نعرہ تحقیق حق 4 یار، تو صحابہ میں 4 یار مراد ہوتے ہیں، طریقت میں بھی 4 یار ہیں، صوفیاء میں وہ 4 یار ہیں، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت لال شہباز کلندر، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، اور حضرت مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں گشت سرخ پوش اچ شریف والے بزرگ۔ یہ چاروں ہم اثر تھے اور اکٹھے بیٹھتے تھے۔ یہ چاروں بزرگ ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے آستانے پہ اکٹھے بیٹھتے تھے۔ پاک پتن شریف والے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت لال شہباز کلندر، اور اچ شریف والے بزرگ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ تعالی۔ ویسے کیا سما ہوگا جب یہ چاروں بڑے بڑے بزرگ ایک محفل میں اکٹھے بیٹھتے ہوں گے۔ یہ طریقت میں 4 یار مشہور ہیں۔ ملتان آپ کچھ عرصہ ٹھہرے، ملتان سے آپ لاہور آئے، حضرت داتا صاحب کے پاس کچھ عرصہ ٹھہرے ہیں، یہاں سے پھر آپ گئے ہیں اجمیر شریف، 40 دن حضرت لال شہباز کلندر اجمیر شریف ٹھہرے ہیں خواجہ خواجگاں کی بارگاہ میں، پھر واپسی پہ آئے ہیں پانی پت، حضرت بو علی کلندر ان کے پاس چند دن ٹھہرے ہیں۔ حضرت بو علی کلندر نے فرمایا تھا کہ آپ کا جو اصل مقام ہے جس کی طرف آپ کو حکم دیا گیا ہے
اب آپ اور سیاحت نہ فرمائیں بلکہ اس مقام کی طرف رجوع فرمائیں۔ تو پھر آپ آئے ہیں سیون شریف، یہ سیوستان اس وقت سیوستان کہلاتا تھا۔ مکران کے بلوچیوں نے راستے میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اور اس میدان کا نام انہوں نے جہاں کلمہ پڑھا تھا دشت شہباز رکھ دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر جب سیوستان آئے، جو آج کل سیون شریف ہے، غیر مسلموں کا علاقہ تھا اور اچھے لوگ نہیں یہاں رہتے تھے، کچھ بدکماش عورتیں رہتی تھیں، عیاش لوگ یہاں آتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے درویشوں سے کہا ڈیرا لگاؤ، خیمے لگ گئے۔ 2-3 دن گزرے، درویش آئے، بابا جی یہاں سے ڈیرا اٹھائیں۔ پتہ ہے اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 100 سال کے قریب۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 98 برس تھی، 100 سال کے قریب تھی۔ درویشوں نے کہا بابا جی یہاں سے ڈیرا اٹھائیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ ان کا یہ لوگ عیاشی پرست ہیں، راجا کے سپاہی آتے ہیں، طوائف عورتیں یہاں رہتی ہیں، یہاں سے ہمیں ڈیرا اٹھانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا تم کہتے ہو ڈیرا اٹھاؤ، میری تو قبر بھی یہاں بنے گی۔ درویشوں نے سمجھا تھا آپ سیاحت کر رہے ہیں تو چند دن یہاں ٹھہرنا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا تو مزار بھی یہاں بنے گا۔ اور دوسری بات آپ نے کی، تم کہتے ہو علاقے کے لوگ اچھے نہیں، مجھے بتاؤ مریض کو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، صحت مند کو تو نہیں۔ یہ بیمار ہیں تو ہمیں یہاں ٹھہرنا چاہیے، بیماروں کو چھوڑ کے آگے کیوں جائیں؟ ان عورتوں کے بازاروں کی رونقیں گھٹ گئیں آپ کے وہاں ٹھہرنے سے۔ وہ گئی راجا کے پاس، ان کا کچھ درویش مسلمان آئے ہیں اور لوگ ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں، نیکی اور تقوی اختیار کر رہے ہیں، انہیں یہاں سے اٹھاؤ۔ راجا خود بھی اس فتنے میں پڑا ہوا تھا، عیاشی کے فتنے میں۔ راجے نے اپنے سپاہی بھیجے کہ جا کے ان درویشوں کو وہاں سے اٹھا دو۔ وہ سپاہی جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے کے قریب آئے ہیں، تھوڑے سے فاصلے پر ہیں، پیر آگے اٹھاتے ہیں، پیر اٹھتے ہی نہیں، زمین کے ساتھ چپک گئے ہیں۔ پیچھے اٹھاتے ہیں تو اٹھتے ہیں، آگے اٹھاتے ہیں تو زمین پیر پکڑ لیتی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر خیمے سے نکلے اور آپ نے فرمایا آؤ نا آگے، کیوں نہیں آتے؟ ان کا جی پیر ہی نہیں اٹھتے۔ پیچھے جاتے ہیں تو پیر اٹھتے ہیں، آگے اٹھاتے ہیں تو زمین پیر پکڑ لیتی ہے۔ آپ نے فرمایا تم کیوں آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا راجا نے حکم دیا آپ کے خیمے یہاں سے اکھیڑیں، آپ کو اٹھائیں۔ آپ جلال میں آ گئے، فرمایا جسے رسول اللہ بٹھائیں تم اٹھا کیسے سکتے ہو؟ جاؤ جا کے اپنے راجا سے کہو مجھے سلطان انبیاء نے یہاں بٹھایا، مجھے اللہ کے حبیب نے یہاں بٹھایا ہے، جسے رسول اللہ بٹھائیں تمہارا راجا کیسے اٹھا سکتا ہے؟ پھر وہ راجا آیا ہے، آپ کی زیارت کی ہے، اسلام قبول کر لیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر جو واقعہ ہوا ہے، اس سے ہمارے دل اس وقت ایک سوگ غم کی کیفیت میں ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے مزارات کی بے ادبی ہوئی ہے، توہین کی گئی ہے، اور یہ پیغام دیا ہے ان دشمنوں نے جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، کہ ہم کسی بھی جگہ پر کچھ بھی کر سکتے ہیں، پاکستان میں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ یہ انہوں نے پیغام دیا ہے کہ آج اگر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے تو کل کلاں کسی اور جگہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پیغام انہوں نے دیا ہے کہ پاکستان میں کوئی جگہ محفوظ نہیں۔ ہمارے جو بڑے اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ ایک رٹایا بیان دے دیتے ہیں، ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ شریک اسے نہیں کہتے۔ میں بھوکا ہوں تو میرے غم میں شریک وہی ہے جو خود بھوکا ہے۔ جو پیٹ بھر کے آئے اور آ کے مجھے کہ میں تمہارے غم میں شریک ہوں، سے کیا پتا بھوک کیا ہوتی ہے۔ جن کے اپنے بچے دوسرے ملکوں میں محفوظ ہیں، انہیں کیا پتا جنہوں نے بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں وہ کس دکھ سے گزر رہے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ غم میں شریک وہ ہوتا ہے جو اس غم کو محسوس کرتا ہے،
اور جب تک اس غم کو محسوس نہ کریں غم میں شریک کیسے ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کا وقت ہے. یہ آخری بات میں کر رہا ہوں اور میرے جذبات نہیں ساتھ دے رہے کہ میں اپنے معافی ضمیر کو الفاظ کا جامہ پہنا سکوں. ایک وقت تھا کہ بندے کہتے تھے چلو فلاں نے ظلم کیا ہے تو فلاں کے آگے فریاد کر لیں، کوئی تو انصاف کرنے والا ہے. لیکن ہم کس کے آگے فریاد کریں؟ اب تو سوائے اس احکم الحاکمین کے دروازے کے دنیا میں تو کوئی دروازہ نہیں ہمیں نظر آتا کہ فلاں کا دروازہ کھٹکھٹا لو تو انصاف مل جائے گا. اب تو جو حالات ہیں امید ختم ہوتی جا رہی ہے اور مایوسی چھاتی جا رہی. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع نہ کریں، اللہ مدد نہ کرے، تو کوئی اور ہمیں بچا سکتا نہیں. ایک تو درس قرآن میں آج ہم ان واقعات کی جو دہشت گردی کی نئی لہر آئی ہے ان واقعات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. دوسرا، جو لوگ فوت ہوئے ہیں ان کے لواحقین سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں. لاہور میں کچھ پولیس والے بھی اس واقعہ میں شکار ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں. اور میں اس حوالے سے عرض کروں گا سارے پولیس والے برابر نہیں ہوتے، اچھے لوگ بھی اس محکمے میں موجود ہیں، فرض شناس لوگ بھی موجود ہیں. پولیس کو ہمیشہ ایک نظر سے ہی نہیں دیکھنا چاہیے. یہ بھی تو دیکھیں اس موقع پر پاکستانی قوم کے ساتھ پولیس کے افسروں نے بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اس لیے پولیس والوں کو محبت کی نظر سے بھی دیکھنا چاہیے. جس طرح دوسرے محکموں میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، ماڑے بھی موجود ہیں، تو کسی ایک محکمے میں اگر کچھ لوگ کمزور ہوں تو سارا محکمہ ہی تو خراب نہیں ہوتا. جو پولیس والے اپنی ڈیوٹی پر تھے اور اس حادثے کا شکار ہوئے ان کے ساتھ بھی ہم اظہار تعزیت ان کے لواحقین کے ساتھ کرتے ہیں. ایک تو اس موقع پر ہم لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں، لیکن ایک سوال میں آج کے اس موقع پر کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے داتا صاحب سے سالانہ کتنی آمدن ہوتی ہے؟ 24 کروڑ. 24 کروڑ روپیہ سالانہ حضرت داتا صاحب کے مزار سے حکومت کو مل رہا ہے. اگر اس میں سے 2-3 کروڑ بھی لگا دیں تو فول پروف سیکورٹی نہیں ہو سکتی، انتظامات نہیں ہو سکتے. 24 کروڑ لے رہے ہیں جس آستانے سے، اس آستانے پہ محافظ ہی کھڑے نہ ہو، زائرین کا تحفظ ہی نہ ہو. جائیں جا کے دیکھیں محکمہ اوقاف کے رجسٹروں پہ ہر ہفتے ہر مہینے کتنے پیسے جمع ہو رہے ہیں داتا صاحب کے غلے سے نکال کر، اور کتنے پیسے حضرت لال شہباز قلندر کے آستانے سے حکومت حاصل کر رہی ہے. اور دل خون کے آنسو روکتا ہے کہ وہاں مریضوں کے لیے ہسپتال بھی نہیں تھا. اور مراد علی شاہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہیلی کاپٹر بھی نہیں ہے کہ رات کے وقت جو پرواز کر سکے، ہم کوئی ڈاکٹر ہی بھیج دیتے. اس لیے میں کہتا ہوں کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور پاکستان کے جو دشمن ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود فرمائے. یہ ملک اسلام کے نام پہ قائم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسلام کی عزت کا واسطہ اس ملک کو سدا سلامت رکھے. میں ان الفاظ پر ہی گفتگو سمیٹتا ہوں. آج جو میں نے آیات پڑھی ان میں شہیدوں کا بھی ذکر تھا. ایک ہے حقیقی شہادت، ایک ہے اعزازی شہادت. جو آگ میں جل کے مر جائے وہ اعزازی شہید ہوتا ہے. وہ مسلمان جو اچانک آگ میں ڈال دیا گیا یا آگ لگی اور اس میں وہ جل گیا وہ اعزازی شہید ہوتا ہے. اس لیے ان خودکش دھماکوں میں جو اہل ایمان جو دھماکے کرنے والے ہیں وہ ظالم ہیں، وہ دوزخی ہیں. اسلام میں خودکش دھماکوں کی اجازت نہیں. جو ان کا شکار ہوئے ہیں کہ اچانک آگ بھڑک اٹھی اور وہ اس آگ میں جل گئے، ان کے لیے اعزازی شہادت کا رتبہ. اس لیے لواحقین کو اللہ تعالیٰ
اس پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اعزازی شہیدوں کی فہرست پڑھ رہا تھا کہ کون کون اعزازی شہید ہے، تو اس میں ایک آخر میں یہ بھی لکھا ہوا تھا، احادیث کی روشنی میں جو مفسرین نے لکھے ہیں اعزازی شہید، ان میں ایک وہ بھی ہے جسے جمعۃ المبارک کے دن موت آئے۔ جانا تو دنیا سے ہے ہی، دعا کریں جب موت کا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ کی سرزمین ہو، جمعۃ المبارک کا دن ہو، اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور کیفیت یہ ہو کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔